السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وعلی اصحاب محمد۔ آج کی اس نشست میں ہم ابو یحییٰ نور پوری کے ایک اور نئے ساتھی یا پرانے دشمن یعنی حافظ عمر صدیق صاحب کی حقیقت آپ کے سامنے آشکارا کرنے آئے ہیں۔ آج ہم آپ کو بتائیں گے کہ حافظ عمر صدیق کیا تھا، لیکن ابو یحییٰ سے اس کی کیا دشمنی تھی اور وہ اس بارے میں کیا کہتا تھا، لیکن اب انجینئر محمد علی مرزا کے نام پر وہ کیسے یو ٹرن کھاتا ہوا نظر آ رہا ہے، یا اس کو ایک اردو کے محاورے کی زبان میں گرگٹ کی طرح رنگ بدلتا ہوا نظر آ رہا ہے۔ تو آئیے پہلے عمر صدیق کا پرانا رنگ دیکھتے ہیں، اس کے بعد پھر نیا رنگ دیکھتے ہیں کہ اس نے انجینئر کے گھر کے اوپر یا اس کے ڈیرے کے اوپر یا اس کی مجلس میں جانے کے اوپر ابو یحییٰ کی کس طریقے سے حمایت کی، وہ بعد میں بتائیں گے۔ پہلے کیا ہوتا تھا عمر صدیق، وہ دکھائیں گے۔ اب خود سوچئے، عمر صدیق ہے یا پھر کچھ اور ہے، آپ دیکھیے پھر فیصلہ کرتے ہیں۔ اچھا، ابو یحییٰ نور پوری صاحب جو ہیں ان کو میں نے اپنی فیس بک سے نکال دیا۔ اس کا سبب یہ ہے کہ وہ جرأت کرتے ہیں کئی علماء اہل حدیث کو اہل حدیث منہج سے نکالنے پر۔ سید ضیاء اللہ شاہ بخاری وہ عالم دین ہے، اہل حدیث ہے، اہل حدیث خاندان کے سرخیل ہیں، اور بعض ان کے تفردات ہیں۔ آپ تفردات کی وجہ سے کہیں کہ یہ اہل حدیث ہی نہیں ہے، بھئی آپ کو کس نے اختیار دیا ہے کہ اہل حدیث ہونے اور نہ ہونے کے آپ سرٹیفکیٹ باندھتے پھریں؟ یہ انہی لوگوں کی طرح خارجی سوچ ہے جو اسلام اور کافر کے سرٹیفکیٹ باندھتے ہیں۔ ایسے ہی کسی بندے کو وہ مناظرانہ مزاج نہیں رکھتا، اس کو چیلنج دینا، آؤ میرے ساتھ مناظرہ کرو۔ تو میں آج کے ویڈیو پیغام کے ذریعے ان کو یہ کہنا چاہتا ہوں کہ اگر آپ یہ شوق رکھتے ہیں تو آپ کا یہ شوق پورا کرنے کے لیے ہم فقیر تیار بیٹھے ہیں۔ یہ آپ کو پیغام سوشل میڈیا کے ذریعے مل جائے گا۔ پھر دوسری بات کہ یزید ائمہ محدثین کی نظر میں، اس موضوع پر ہم آپ سے بات کریں گے کہ آپ محدثین کے منہج کا علم اٹھائے ہوئے ہیں، تو ائمہ محدثین کا یزید کے بارے میں کیا کہنا ہے۔ اور تیسری بات کہ اگرچہ بعض محدثین نے واضح طور پر یزید کو قاتل قرار دیا ہے، لیکن ہم محتاط بات کرتے ہیں کہ حاکم وقت جو ہے وہ یزید کے قتل سے، یہ حاکم وقت جو ہے یزید اہل بیت حضرت حسین کے قتل سے بری نہیں، کیونکہ ان کے قتل میں انہوں نے کسی کو بھی سزا نہیں دی، کسی کو بھی نہیں پکڑا، حتیٰ کہ عبید اللہ بن زیاد کو بھی معذور نہیں کیا۔ تو یہ حالات و واقعات جو ہیں وہ بتاتے ہیں کہ وہ ذمہ دار تھا اس واقعہ کا، واقعہ ہررا کا ذمہ دار تھا۔ میں ایک بات کہتا ہوں، اسلام کی 14 صدیوں میں صحابہ کے دور سے لے کر آج تک یزید کا کوئی حامی لے آئیں جیسے آپ حامی ہیں تو دوسرا حامی میں بن جاؤں گا۔ تو سلف صالحین کے منہج کی بات کرنا، ائمہ محدثین کے فہم کی بات کرنا اور ان کے رستے سے اتر جانا اور نکل جانا، یہ اس طرح کی حرکتیں نہیں کرنی چاہیے۔ تو ناظرین، آپ نے ملاحظہ کر لیا، کل تک جو شخص ابو یحییٰ کو اپنی فیس بک سے آؤٹ کر دیتا ہے، کل تک جو شخص ابو یحییٰ کو یزید پلید کے اوپر چیلنجز دیتا ہوا نظر آتا ہے، مناظروں کی دعوتیں دیتا ہوا نظر آتا ہے، آج وہ کیا کر رہا ہے؟ آج اس کا یزید مر چکا ہے، اس کی حسینیت ختم ہو چکی ہے، آج اس کا انجینئر محمد علی مرزا کے اوپر ابو یحییٰ نور پوری ازم جاگ چکا ہے۔ تو اس نے اپنی کیسی جہالت کا اظہار کیا، وہ پہلے سن لیجئے، پھر ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ اس بندے کی بھی کیا اوقات ہے۔ مرزا محمد علی جیلمی، جو کہ فی زمانہ ایک مذہبی دجال اور مغالطہ دینے والا انتہائی جھوٹا شخص ہے، اس کا محاسبہ اور اس کا تعاقب کرنے والے جو ہیں وہ حافظ ابو یحییٰ نور پوری ہیں، جو کہ بڑے دلیر، بڑے نیک اور ماشاءاللہ فاضل محقق ہیں۔ میری ہر طرح کی تائید ان کے ساتھ ہے، اور اس کے تعاقب میں جہاں بھی میری ضرورت پڑے میں دام دل میں قدم سخنے باذن اللہ تبارک و تعالی اپنے خرچے پر اور ان کے ساتھ اعانت پر بھی ان کے ساتھ ہوں، اللہ تعالیٰ کی توفیق و رحمت کے ساتھ۔ میں تو اس کی تائید کرتا ہوں پوری، تو میرا تو جذبہ یہ ہے کہ وہاں
بیٹھ جانا چاہیے تھا پتھلا مار کے کہ پولیس اٹھاتی یا اہل علاقہ اٹھاتے، تاکہ جیلوی صاحب جو چیلنج بازیاں کرتے ہیں امام کعبہ کو، پروفیسر تاج الامیر حفظہ اللہ کو، حافظ سعید صاحب حفظہ اللہ کو اور دیگر اکابرین کو، تو ان کا یہ جو شوق ہے یہ تو کم از کم جو ہے وہ پورا ہونا چاہیے تھا. ٹھیک یا تو ان کو اس کام سے رک جانا چاہیے. جی میں تو اس کی تعریف کرتا ہوں، مائد کرتا ہوں، ٹھیک ہے. بلکہ میں تو شتمت سے اس کا قائل ہوں کہ ان کا یہ اقدام ٹھیک ہے. تو میں تو اس کی تعریف بھی کرتا ہوں، اور تعریف کرنے کے ساتھ میں یہ کہتا ہوں کہ وہاں ان کو رکنا چاہیے تھا. بس اللہ مار کے بیٹھتے، اٹھتے ہی نہ، پولیس والے آ کر اٹھاتے، تاکہ یہ جو مرزا صاحب کی چیلنج بازی ہے نا اس کی حقیقت کھول جاتی یا وہ ان کاموں سے باہر آ جاتے. تو آپ نے ملاحظہ کر لیا، حافظ عمر صدیق مناظر اہل حدیث، وہ شخص جو کل تک ابو یحییٰ کا دشمن تھا، ابو یحییٰ سے مناظرے کرتا پھرتا تھا یا اس کی دعوتیں دیتا تھا، اور اس کے مناظروں سے ابو یحییٰ بھاگا ہوا ہے. یعنی اس نے اس کا مناظرہ یا اس کا چیلنج ایکسیپٹ نہیں کیا آج تک، اور نہ ہی کرے گا. ٹھیک ہے، اب آپ یہ بتائیں کہ کیا یہ لوگ آپس میں پہلے مناظرہ کریں گے؟ یعنی انجینئر محمد علی مرزا سے کیا بات کرنی؟ انہوں نے بھی اتنی گھٹیا بات کی. انہوں نے کہا کہ اس کو چاہیے تھا، یعنی ابو یحییٰ نور پوری کو چاہیے تھا کہ اس کے گھر کے آگے پتھلا مار کے بیٹھ جاتے، یعنی اس کے گھر کے آگے دھرنا دے کے بیٹھ جاتے، پولیس آتی، علاقہ مکین آتے، وہ اسے اٹھاتے تو پھر بات بنتی. یعنی اتنی گھٹیا ذہنیت پہ یہ لوگ اتر آئے ہیں. پہلے تو یہ ایک پھڈا پڑا ہوا ہے کہ وہ گھر تھا یا نہیں تھا. بہرحال ابو یحییٰ صاحب آپ کے عمر صدیق صاحب صدیق ہیں یا کیا ہیں؟ آپ خود بتائیں کہ وہ خود اس کو گھر کہہ رہے ہیں. آپ اس کو ڈیرہ کہیں یا مجلس کہیں، وہ آپ کی اپنی ذہنیت کا لیول ہے، وہ بعد میں آپ بتا دیجئے گا. تو اب یہ دیکھیے کہ یہ بندہ عمر صدیق یہ باتیں کر رہا ہے کہ ان کے گھر کے آگے پتھلا مار کے یا دھرنا دے کر بیٹھ جانا چاہیے تھا تب تک کہ پولیس آ کے نہ ان کو اٹھاتی. یعنی یہ کیسی گھٹیا ذہنیت کو پروان چڑھایا جا رہا ہے. عمر صدیق صاحب، آپ کے گھر کے آگے کوئی اگر ایسے بیٹھ جائے تو آپ کیا کریں گے؟ کیا نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی یہ تعلیمات ہیں جو آپ لوگوں میں پھیلا رہے ہیں؟ کس قرآن کی آیت یا کس حدیث سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ آپ کو لوگوں کے گھروں کے آگے بیٹھنا ہے یا ان کی مجلس جہاں پر ہوتی ہے اس کے آگے جا کر بیٹھنا ہے؟ اس کا جواب آپ کے اوپر قرض ہے. کہاں آپ ایک حسینی ہوا کرتے تھے، کہاں آپ یزیدیوں کی حمایت کے اوپر اتر آئے ہیں. اپنا رنگ پہچانیے، یا تو آپ پہلے حسینی نہیں تھے یا تو اب آپ یزیدی ہو گئے ہیں. یہ آپ نے فیصلہ کرنا ہے اور عوام نے فیصلہ کرنا ہے کہ یہ شخص اصل میں کیا تھا اور اس نے کیا بن کے دکھایا، اور ان کا وہ مناظرہ کہاں ہے؟ یزید کے اوپر، کفایت اللہ سنابلی کی کتاب کے اوپر، ابو یحییٰ نور پوری کے اوپر، اور ضیاء اللہ شاہ بخاری کو اہل حدیث منہج سے خارج کرنے پر مناظرہ کہاں ہے؟ عمر صدیق صاحب کہاں ہے آپ کا مناظرہ؟ اور ابو یحییٰ نور پوری صاحب کہاں ہیں آپ کے وہ اصول جن کے بارے میں ہم بتائیں گے لوگوں کو کہ آپ کے اصول مناظرے کے حوالے سے کیا ہے، اور آپ کی اصل اوقات کیا ہے علم حدیث کے بارے میں یا اور چیزوں کے بارے میں؟ ہم اگلی ویڈیو میں وہ چیزیں بتائیں گے. تب تک کے لیے اجازت چاہتے ہیں. اور عمر کو، یعنی حافظ عمر کو صدیق کہیے یا کچھ اور کہیے، صدیق کا الٹ کیا ہوتا ہے وہ آپ خود ڈیسائیڈ کیجئے. وہ اگر آپ کہنا چاہتے ہیں یا پھر اردو کے محاورے گرگٹ کی طرح رنگ بدلتا ہوا دیکھنا چاہتے ہیں تو آج دوبارہ سے ویڈیو پیچھے کر کے عمر صدیق کے دونوں چہرے دیکھ لیجئے. آپ کو پتہ چل جائے گا یزیدی کون ہے، حسینی کون ہے، اور یزیدیوں کے ساتھ کھڑا کون ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.